السلام علیکم یا علی مدد، یا علی مدد۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد۔ ہاں جی، آج ہم آپ کو 14 معصومین علیہم السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے 14 معصومین علیہم السلام کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو آسانی سے سمجھائیں گے، گنیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14۔ کتنے ہو گئے؟ 14 معصومین یہ ہیں ان کے نام، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے معصوم کا نام کیا ہے؟ حضرت، یہ تو ایک لسٹ ہے نا، لکھا ہوا ہے اسماء معصومین علیہم السلام، یعنی معصومین علیہم السلام کے اسماء، یہ نیچے اسماء ہے۔ اسماء کہتے ہیں نام کو، نام کی جمع ہے اسماء، اسم کی جمع ہے، اسم مانے نام۔ تو پہلا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ کے بیٹے۔ حضور پاک کے بابا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ نام لکھا ہوا۔ اب دوسرے معصوم جو ہیں ان کا نام ہے، وہ ہیں بی بی زہرا فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ۔ بی بی فاطمہ کن کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جواب دیتے جائیں نا، جی ٹھیک ہے بابا۔ اب تیسرے معصوم ہیں اور پہلے امام ہیں۔ معصوم نمبر 3، امام نمبر 1، ان کا نام ہے حضرت امام علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ کن کے بیٹے ہیں؟ ابن ابی طالب، ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں مولا علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پورا نام کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا؟ ابو طالب تو اس لیے کہتے ہیں نا، ان کے ایک بڑے بیٹے جو تھے نا، ان کا نام تھا طالب علیہ السلام، حضرت طالب مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور ابو طالب علیہ السلام کے بڑے بیٹے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اصل نام تھا عمران۔ کیا نام تھا؟ عمران، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے، تو یہ پہلے امام کا نام ہے، اور معصوم نمبر 3 ہے یہ ہمارے مولا علی علیہ السلام۔ اور یہ دوسرے امام کا نام ہے حضرت امام حسن۔ کن کے بیٹے ہیں؟ ابن علی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے امام ہیں، پہلے امام یہ ہو گیا، دوسرے یہ ہو گیا، تیسرے امام یہ ہو گیا۔ لیکن معصوم گنے تو معصوم نمبر 5 حضرت امام حسین ابن علی، یعنی امام حسین علیہ السلام، وہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے۔ پھر ان کے بعد چوتھے امام حضرت امام علی ابن الحسین، یعنی امام علی زین العابدین، یہ ان کا لقب ہے، یہ خانہ لقب کا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو مشہور ہیں نا نام سے، ان کا اصل نام تھا علی، اپنے دادا کے نام پہ، تو یہ علی تھے، لیکن یہ کن کے بیٹے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بھی ہیں، روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں اور حاضر اور ناظر ہیں۔ اچھا، حضرت امام محمد ابن علی، اور ان کا لقب ہے باقر، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ 5ویں امام ہے۔ ادھر توجہ کریں آپ، منہ سیدھا۔ 5ویں امام کا نام بتائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ ویری گڈ۔ چھٹے امام، ٹھیک ہے جی، امام نمبر 6، لیکن معصوم یہ 2 اوپر والے بھی گنیں گے تو 8ویں معصوم امام جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کا لقب صادق تھا، ہے بھی صحیح، ٹھیک ہے۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں. کن کے بیٹے ہیں؟ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں. اسی طرح پھر 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا لقب کاظم ہے. اچھا، کن کے بیٹے ہیں؟ ابن جعفر، چھٹے امام کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے. اسی طرح 8ویں امام علی، 8ویں امام کا نام بھی علی ہے، امام علی رضا علیہ السلام. رضا ان کا لقب ہے. اور کن کے بیٹے ہیں؟ ابن موسیٰ، 7ویں امام کے بیٹے ہیں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. 8ویں امام کس کے بیٹے ہیں؟ 7ویں امام کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر 8ویں امام کے بعد 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کا لقب تقی ہے، اور وہ بیٹے ہیں ابن علی رضا، 8ویں امام کے بیٹے ہیں. ہاں، امام نمبر 9 ہے نا، یہ 9ویں امام ہے. اور معصومین میں گنے تو 11ویں معصوم ہیں. ٹھیک ہے. اور 10ویں امام علی ابن محمد نقی، امام علی نقی علیہ السلام، 10ویں امام، اور بیٹے ہیں امام محمد تقی کے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا. اور یہ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، عسکری ان کا لقب ہے. بیٹے کن کے ہیں؟ ابن علی نقی، علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. 11ویں امام 10ویں امام کے بیٹے ہیں. اور اب آخری امام اور 14ویں معصوم، 12ویں امام اور 14ویں معصوم، حضرت امام محمد المہدی الحجۃ القائم المہدی علیہ السلام، یہ 12ویں امام ہیں. کن کے بیٹے ہیں؟ ابن الحسن عسکری، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں. یہ امام ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں، یہ ہمارے اس زمانے کے امام ہیں. یہ 12ویں امام محمد الحجۃ القائم المہدی، یہ ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے، یہ موجود ہیں اس زمانے میں. اور آج شب بارات ہے، میں بتا رہا ہوں آج کیا ہے. رات کو شب رات جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ ہے شب بارات. شب براعت ہوتی ہے اصل میں. شب کہتے ہیں رات کو، براعت کہتے ہیں دوری، گناہوں سے دوری کرنے والی رات. اور غموں سے انشاءاللہ دوری مل جائے گی، بیماریوں سے دوری مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے اذن سے تمام فائلیں ہمارے امام کے پاس بھیجتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، 12ویں امام کے پاس. ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ سائن کرتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے اعمال ہمارے آئمہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور آئمہ سائن کرتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے محفوظ رکھتے ہیں. اور قیامت کے دن وہ ساری فائلیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور پھر سب کی دفتر کھل جائیں گے، نامہ اعمال کھل جائیں گے. پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لقب سب کا پتہ چل گیا آپ کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے مصطفیٰ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے زہرا. حضرت امام علی علیہ السلام کا لقب ہے امیر المؤمنین. ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے کہتے ہیں امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کوئی اور بندہ اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ نہیں لکھوا سکتا. اگر لکھواتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف میرے مولا کا لقب ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے مجتبی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے سید الشہداء. حضرت امام علی کا لقب ہے زین العابدین. اور پھر امام محمد باقر کا لقب ہے باقر. حضرت امام جعفر صادق کا لقب ہے صادق. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب ہے کاظم. حضرت امام علی رضا کا لقب ہے رضا یا رضا. حضرت امام محمد تقی کا لقب ہے تقی. امام علی نقی کا لقب ہے نقی. امام حسن عسکری کا لقب ہے عسکری. امام محمد مہدی المہدی کا لقب ہے المہدی یا الحجۃ القائم المہدی.
یہ سارے لقب ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں، یہ کنیت بھی ہے. جن کے بڑے بڑے بیٹے تھے نا سب کے، ان سب کے نام کے ساتھ ان کی کنیت مشہور ہے. حضور پاک کے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو حضور پاک کا نام ہو گیا ابو القاسم، قاسم کے بابا. ٹھیک ہے نا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے نا، حسن اور حسین کو ملا کر کہتے ہیں حسنین، تو ان کا لقب کیا ہو گیا؟ ام الحسنین، حسنین کی امی جان. ٹھیک ہے جی، ام الحسنین. امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے امام حسن تھے، تو ان کا لقب ہو گیا ابو الحسن. اور ایک اور لقب بھی ہے ابو تراب، تراب کے بابا. تراب کہتے ہیں مٹی، مٹی کے بھی بابا ہیں، زمین کے بھی بابا ہیں. ٹھیک ہے نا جی، مولا علی علیہ السلام. تو اس لیے ہم سب کے بابا ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور سادات کے تو بالکل وہ قریبی بابا ہیں نا، اور خونی رشتہ ہے. تو حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے کا نام تھا محمد، ان کی کنیت ہو گئی ابو محمد، محمد کے بابا. امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور کچھ علماء کہتے ہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو. اور کیونکہ عبداللہ ہر اللہ کے بندے کو کہتے ہیں. عبداللہ، آپ تھک گئے ہیں، ہر اللہ کے بندے کو کہتے ہیں. تو ہر اللہ کے بندے کے بابا ہیں امام حسین علیہ السلام. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے بھی بابا ہیں. ٹھیک ہے جی، ہر امام ہمارے بابا ہیں. ٹھیک ہے، روحانی طور پر اور ہر لحاظ سے. اسی طرح امام علی زین العابدین کے بڑے بیٹے کا نام تھا محمد، ان کی ابو محمد. پھر اگلے امام کی ابو جعفر، پھر اگلے امام کی ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو ابراہیم، ابو الحسن، ابو جعفر، ابو الحسن، ابو محمد، ابو القاسم. یہ ہمارے 12ویں امام کا جو لقب ہے نا وہ ابو القاسم ہے، یعنی قاسم کے بابا. ہمارے جو 12ویں امام ہیں نا، کچھ علماء کہتے ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں. یہ بھی بتاتا ہوں، یہاں تک تو پہنچے ہیں ابھی. ان کے بیٹے کا نام وہ کہتے ہیں جی قاسم ہے، تو وہ ابو القاسم ہو گئے. اچھا، یہ ان کی امی جانوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے نا، پاک بیبیاں ہیں یہ ساری. تو ہر امام کی امہات کے نام پھر آپ کو بتائیں گے. یہ پھر ان کی شادیاں کتنی ہوئیں، یہ ہے، یہ خانہ بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ شادیاں ہمارے حضور پاک کی ہیں 11، پھر ہمارے امام علی علیہ السلام کی ہیں 8، امام حسن نے بھی 8 شادیاں کی، امام حسین علیہ السلام نے 5 شادیاں کی، امام علی بن حسین علی ابن الحسین نے زین العابدین علیہ السلام نے 2 شادیاں کی، امام محمد الباقر نے 3 کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 کی، امام موسیٰ کاظم نے 1 کی، امام علی رضا نے 1 کی، امام محمد تقی نے 1 شادی کی، امام علی نقی نے 1 شادی کی، امام حسن عسکری نے 4 شادیاں کی. اور امام محمد المہدی علیہ السلام کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے جی العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی شادیاں ہیں اور کتنے بچے ہیں. اب یہاں بچوں کی تعداد، بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور تعداد لکھی ہوئی ہے، کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں ہیں ہر امام کی. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے جو 12ویں امام ہیں ان کے کتنے بچے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہاں پر ہر امام کی آمد کا دن لکھا ہوا ہے کہ کس دن وہ تشریف لائے اس دنیا میں بشری لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا. تو یہ 12ویں امام ہے. یہاں لکھا ہوا جمعہ کا دن تھا 15 شعبان، آج 14 شعبان ہے نا، رات جب 12 کے بعد 15 شعبان شروع ہو جائے گی، اس لیے یہ ساری رات شب برات ہے اور نیکی کی رات ہے اور خوشی کی رات ہے. اور کل کا دن ہمارے امام کی آمد کا
دن ہے، 12ویں امام قیامت کا دن ہے. اور کل جمعہ جو نہیں، اب تو جمعۃ اس دن جمعہ تھا نا. یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے نا، 10 دن کم ہو جاتے ہیں ہر سال اسلامی مہینوں کے. اسلامی مہینے روزے ہر سال 10 دن پہلے نہیں آ جاتے، کیونکہ 350 یا 54-55 دن کا 350 دن کا ہوتا ہے پورا سال. تو یہ 256 ہجری تھا جب ہمارے امام اس دنیا میں تشریف لائے. 12ویں امام آقا جمعہ کا دن تھا اور 15 شعبان کا دن تھا، شعبان المعظم. اور جب ظاہر ہوں گے، ابھی ہیں تو صحیح، ہمیں نظر نہیں آتے، ظاہر نہیں ہوتے. ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آخری تو امام ہیں، ان کے بعد تو کوئی امام آئے گا نہیں، تو پھر تو قیامت آ جائے گی نا. تو جب وہ پھر ظاہر ہوں گے، اس دن بھی جمعہ ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں گے اور پھر سب کو بتائیں گے کہ میں آ گیا ہوں، اور آواز بھی سب کو آئے گی اور اللہ تعالیٰ سب کو سنائیں گے. جو مومن امام کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امام کے ساتھ ملا دے گا. ٹھیک ہے. اور جو مومن اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں امام کے انتظار میں، کرتے کرتے چلے گئے، رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، ان کو بھی امام بلا لیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ امام کے ساتھ اٹھ کر، قبروں سے اٹھ کر امام کے ساتھ شامل ہوں گے. اور امام ان کو اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں میں رکھیں گے، اور پھر ان کا بڑا پروٹوکول ہوگا، ان کو بڑی مراعات ملیں گی. تو یہاں تک آج ہم نے آپ کو بتایا، مزید پھر آگے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ.